سب سے پہلے ہم اور آپ جانیں گناہ کب اثر انداز ہوتا ہے، گناہ کب نقصان دیتا ہے انسان کو۔ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، گناہ کو غلطی نہ سمجھے بلکہ گناہ کو عادت بنا لے اپنی۔ جب انسان گناہ کو عادت بنا لیتا ہے، یاد رکھیں وہ اپنی زندگی میں گناہوں کے نقصانات کو دیکھے گا۔ جو کوئی بھی انسان، میں ہو کہ آپ ہو، جو کچھ بھی گناہ کر رہے ہیں وہ اپنی زندگی میں گناہوں کے اثرات کو محسوس کرتے ہوں گے اور کر رہے ہیں۔ دو گناہ ایسے ہیں دنیا میں ہی ان کی سزا دے دیتا ہے، آخرت میں تو ملنا ہی ہے۔ بہت سارے گناہ انسان کرتا ہے، آخرت میں اس کی سزا ملتی ہے ضرور، لیکن دو گناہ ایسے ہیں اللہ دنیا ہی میں اس کی سزا دے دیتا ہے۔ اس میں سے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، آپ اپنی زندگی میں ہی اس کی سزا پائیں گے۔ آج نافرمانی کر رہے ہیں آپ، کل کو آپ کی اولاد ہوگی آپ کی نافرمانی کرے گی، کل کو آپ کی اولاد ہوگی آپ کو تکلیف دے گی، آپ کی بات نہیں مانے گی۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں آج جو ماں باپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں وہ قرض ہے آپ کا، آپ کی اولاد چکائے گی وہ قرض آپ کے ساتھ۔ آج جو سلوک ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ اپنا فیوچر لکھ رہے ہیں، مستقبل لکھ رہے ہیں، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ وہ کرے گی، یاد رکھیں۔ لہذا اپنے ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھیں، ان کو بوجھ نہ سمجھیں۔ گناہوں کا ایک اور بڑا نقصان، جیسے ہم اور آپ جانتے ہیں نیکی کیا کرتی ہے، دوسری نیکی کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے۔ ایک انسان نیکی کرا، اس کے لیے ایک اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دو نیکیاں ہو گئی، اس کے لیے تیسری نیکی آسان ہو جاتی۔ ویسے ہی انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے لیے دوسرا گناہ آسان ہو جاتا ہے، تیسرا گناہ آسان ہو جاتا ہے، ایسے ہی کرتے کرتے وہ گناہوں کی زندگی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا بھائی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے انسان کو فحش کاموں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو عبادتیں انسان کو برائی سے روکتی ہے، ویسے ہی گناہ انسان کو نیکیوں سے روکتے ہیں۔ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری نافرمانیاں ہیں۔ اگر ہم نماز کو نہیں آ رہے ہیں، نماز کی توفیق نہیں مل رہی، دعا نہیں کر پا رہے ہیں اللہ کے سامنے، یاد رکھیں یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہے۔ گناہ اتنے ہمارے زیادہ ہو گئے، اللہ ہمیں نماز کی توفیق بھی نہیں دے رہا، نیکیوں کی توفیق بھی نہیں دے رہا۔ یہ گناہ کا اثر ہے اللہ کے بندو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت و جلالت، شان و شوکت، ہر طرح کی بزرگی، بادشاہی، شہنشاہی اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو میرا اور آپ کا خالق، مالک اور معبود حقیقی ہے۔ بعدہ درود و سلامتی کا نذرانہ ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المتقین، امام الاولین والآخرین، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد خیر اور شر دونوں طرح کے راستے بتائے۔ دیکھو، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، یہ ہدایت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں راستوں کو میرے اور آپ کے لیے واضح کر دیا، اور اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا اللہ کس کو پسند کرتا ہے، کس کو ناپسند کرتا ہے، کس سے راضی ہوتا ہے اور کس عمل سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے واضح کر دی، اور پھر انسانوں کے ہاتھ میں اختیار دیا کہ اب تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے، نیکی کرو گے جنت تمہاری منتظر ہے، گناہ کرو گے جہنم تمہاری منتظر ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، جو چاہے نیکی کا راستہ اختیار کرے، جو چاہے گناہ کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ اختیار دیا ہے۔ یہ جو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس کا نتیجہ ہے ہم میں سے بعض لوگ نیکی بھی کر رہے ہیں، بعض لوگ گناہ بھی کر رہے ہیں، ہم میں سے بعض لوگ اچھائی بھی کر رہے ہیں، بعض لوگ برائی بھی کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری انسانیت، جو بھی بشر گزرے ہیں وہ گنہگار ہے۔ گناہوں سے کوئی پاک نہیں، کوئی معصوم نہیں، سوائے انبیاء اکرام کی شخصیات کے، فرشتوں کی ہستی کے۔ اللہ نے فرشتوں کی فطرت میں گناہ رکھا ہی نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں جو نیکی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن مومن انسان وہ ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد فوراً اس کے دل میں احساس جاگتا ہے، ارے میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی۔ اب وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے، ندامت کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اور اللہ سے گریہ وزاری کرتا ہے، اللہ میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف فرما دے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے۔ جبکہ وہیں پر ایک فاسق اور فاجر انسان گناہ کرنے کے بعد اس کو توفیق نہیں ملتی توبہ کی، توبہ نہیں کرتا ہے، توبہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، معصیت پر معصیت کرتا چلا جاتا ہے، نافرمانی پر نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی فرق ہے ایک مومن اور ایک کافر میں، ایک فاسق فاجر میں۔ آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ اسی گناہوں کے تعلق سے میرا عنوان ہے۔ انسانی زندگی پر گناہوں کے کیا کچھ اثرات ہوتے ہیں، کیا کچھ نقصانات ہوتے ہیں، آج ہم اس خطبے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے ہم اور آپ جانیں گناہ کب اثر انداز ہوتا ہے، گناہ کب نقصان دیتا ہے انسان کو۔ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے،
گناہ کو غلطی نہ سمجھے بلکہ گناہ کو عادت بنا لے اپنی۔ جب انسان گناہ کو عادت بنا لیتا ہے، یاد رکھیں وہ اپنی زندگی میں گناہوں کے نقصانات کو دیکھے گا۔ جو کوئی بھی انسان، میں ہو کہ آپ ہو، جو کچھ بھی گناہ کر رہے ہیں وہ اپنی زندگی میں گناہوں کے اثرات کو محسوس کرتے ہوں گے اور کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان گناہوں کی زندگی کا، انسان اگر گناہوں کی عادت میں مبتلا ہو جائے، اس کو گناہوں کی لت لگ جائے، کیا ہوگا بھائی؟ چاہے افراد ہو کہ قومیں ہوں، اکیلا انسان ہو کہ جماعتیں ہوں، اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوگا گناہگار ہستیوں پر۔ آخرت میں تو عذاب ملنا ہی ہے، آخرت میں تو سزا ملنا ہی ہے گنہگاروں کو، لیکن اس رہتی دنیا میں بھی اللہ کا عذاب ایسے لوگوں پر نازل ہوگا جو اللہ کی دھرتی پر رہ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، بہت ساری قوموں کا تذکرہ کر کے اللہ نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اے نادانوں، دیکھتے نہیں ہو کتنے لوگوں کو ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر کے ہلاک و برباد کر دیا، کتنے لوگوں کو ہم نے آسمان سے ان کے لیے عذابات نازل کر دیے، ان کو چیخ و پکار کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، کتنے لوگوں کو ہم نے زمین میں دھسا کر ہلاک و برباد کر دیا، کتنے لوگوں کو ہم نے سمندر میں دریا میں ڈبا کر ہلاک و برباد کیا۔ وجہ کیا بھائی؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا، ان کے گناہ ان کی ہلاکت کا ذریعہ بن گئے، اللہ کے غیظ و غضب کا ذریعہ بن گئے، اللہ کے عذاب کا ذریعہ بن گئے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، لوگ ہیں کہ گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ آسمان سے عذابات نازل کر رہا۔ میرے بھائی، یہاں پر رک کر آپ ایک بات سمجھیں، جس سماج میں، جس معاشرے میں اور جس سوسائٹی میں میجارٹی گناہ گاروں کی ہو اور بہت کم لوگ نیک رہ جائیں، اور وہ نیک لوگ بھی گناہ گاروں کو نصیحت کرنا چھوڑ دیں، اللہ کا عذاب آئے گا، یاد رکھیں، اللہ کا عذاب آئے گا، یاد رکھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی سو گئے تھے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے گھر، آپ کی بیوی ہیں۔ اچانک اللہ کے نبی نیند سے بیدار ہوئے، بیدار ہو کر کہا ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت ہے عربوں کے لیے جو بہت ہی قریب آ پہنچی ہے۔ کیوں ہلاکت؟ فتح اليوم من ردم یأجوج وماجوج، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے حلقے کا اشارہ کیا، کہا کہ آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں سے اتنا حلقے کا شگاف ہو گیا ہے، اتنا حلقہ پھٹ گیا ہے یاجوج ماجوج کی دیوار سے۔ زینب رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا میرے سرتاج بتائیے کیا ہمارے درمیان نیک لوگ ہوں گے تب بھی اللہ ہم پر عذاب بھیجے گا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب برائی عام ہو جائے، جب میجارٹی لوگوں کی گنہگار ہو جائے، اللہ نیکوکاروں کی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ ایسے لوگوں پر عذاب نازل کر دے گا۔ وہ سماج اور معاشرہ بستی اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے گی۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں نظر ڈالیں آپ، میجارٹی دیکھیں کتنے گناہوں میں ملوث نہیں ہے۔ شراب نوشی میں ہماری اکثر میجارٹی اس میں ملوث، نماز کو چھوڑنے میں ہماری میجارٹی ہے، سودی لین دین میں معاملات میں ہماری میجارٹی ہے، غیبت میں، چغل خوری میں، ظلم پر ظلم کرنے میں ہماری میجارٹی ہے۔ اللہ کا عذاب کیوں کر نہیں آئے بھائی؟ یاد رکھیں میجارٹی جس قوم میں، جس معاشرے میں گنہگاروں کی ہوگی اللہ عذاب نازل کرے گا۔ یہ پہلی چیز ہے کہ گنہگاروں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ دوسرا اثر گنہگار کے لیے، گنہگار انسان اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے،
گناہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب بھائی؟ ایک مومن انسان ہے، ایک موحد انسان ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے مقابل میں ایک فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، دونوں کے درمیان آپ تجزیہ کریں، دونوں کے درمیان آپ موازنہ کریں، بہت فرق آپ کو نظر آئے گا۔ گناہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، بزدل کر دیتا ہے۔ وہ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ انسان جسم سے کم روح سے زیادہ جانا جاتا ہے۔ انسان کی دو زندگیاں ہیں، ایک جسمانی زندگی، ایک روحانی زندگی۔ گناہ انسان کی روح کو کمزور کر دیتے ہیں، گناہ یہ انسان کی روحانی زندگی کو کمزور کر دیتے ہیں، اور جب انسان روحانی اعتبار سے کمزور ہو جائے، اس کا جسم کتنا بڑا طاقتور ہو بھائی، وہ بزدل رہتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ بیماریاں، یہ جو روحانی امراض ہیں، یہ سارے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، کہا جب انسان رات میں سو جاتا ہے، شیطان ہر انسان کے پاس آتا ہے اور گردن کے پاس، گدی کے پاس 3 گھانٹے لگاتا ہے، 3 گرہیں لگاتا ہے۔ جب بندہ صبح مؤذن کی آواز کے کانوں میں پڑتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، بندہ اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ دیتا ہے، دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، سونے کے بعد کی دعا پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 گھانٹی اس کی کھل جاتی ہے، 1 گرہ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد جب وضو کرتا ہے دوسری گھانٹی کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد جب نماز پڑھ لیتا ہے تینوں گھانٹیاں کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطَ النَّفْس، یعنی وہ اس طرح صبح کرتا ہے ایک دم اس کی روح میں ایک طاقت آ جاتی ہے، نشیط آ جاتی ہے، پورا دن وہ ایک دم صحت مند رہتا ہے، چستی میں رہتا ہے۔ وہیں پر جو انسان مؤذن کی آواز کو سن کر بھی نرم گرم بستروں میں ٹھنڈی کے موسم میں آرام سے بستر پر پڑا رہتا ہے، وہ اس کی تینوں گھانٹے ویسے ہی رہتی ہے، اور جب وہ صبح کرتا ہے اس کی روح ایک دم بیمار، مقدر طبیعت اس کی ہو جاتی ہے، ایک دم بے چینی کے حالت میں وہ صبح کرتا ہے، پورا دن اس کا بے چینی اضطراب کی حالت میں گزرتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ عبادتیں ہماری روح کی غذا ہیں، یہ عبادتیں ہماری روح کو غذا پہنچاتی ہے۔ جس طرح انسان اپنے جسم کے لیے کتنی محنت نہیں کرتا بھائی، جم کر رہا ہے، اچھی خاصی غذائیں استعمال کر رہا ہے اپنے جسم کو بنانے کے لیے، جسم سے زیادہ روح کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو گناہ ہیں انسان کی روح کو مردہ کر دیتے ہیں، انسان کی روح کو مؤثر کر دیتے ہیں، اور جب انسان کی روح مؤثر ہو جائے، کمزور ہو جائے، اس کا جسم کتنا طاقتور ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور وہیں پر انسان کی روح اگر مضبوط ہو، جسم اگر کمزور بھی ہو، تو اس کی کمزوری کا نقصان انسان پر نہیں ہوگا۔ ابن باز رحمہ اللہ کو آپ یاد کریں، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے ابن باز رحمہ اللہ کو کیسے آزمایا، کتنی بڑی آزمائش۔ 19 سال کی عمر میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں سے نابینا ہو گئے، بصارت چلی گئی، 90 سال تک زندہ رہے۔ سبحان اللہ، ایسے کام انہوں نے انجام دیے، ایک جماعت اور ایک تنظیم مل کر بھی وہ کام انجام نہیں دے پاتی، ایسے ایسے کام ابن باز رحمہ اللہ سے اللہ نے لیے۔ 90 اور 80 سال کی عمر میں بھی آفس میں بیٹھ کر مطالعہ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا، اے شیخ، یہ جو طاقت ہے نا کہاں سے آتی ہے آپ کو؟ یہ عمر میں بھی 30 سال اور 40 سال کے نوجوان جیسا کام کرتا ہے، اس سے زیادہ آپ کام کرتے ہیں، یہ طاقت کیسے آتی؟ ابن باز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، بیٹا دیکھو، میرا جسم کمزور ہو گیا ہے لیکن میرا دل جوان ہے، میرا جسم بوڑھا ہو چکا ہے لیکن میری روح مضبوط ہے۔ سبحان اللہ، روح اگر مضبوط ہو، جسم کمزور بھی ہو تو نقصان نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کینسر کی مرض میں مبتلا ہو گئے، آخری ایام چل رہے ہیں، کینسر میں بھی آخری سٹیج چل رہا ہے کینسر کا۔ اللہ اکبر، ہم اور آپ جانتے ہیں کینسر کی کیسی تکلیف ہوتی ہے، آخری سٹیج میں گھر والے بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس کو لے لے، اس کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی۔ ابن باز رحمہ اللہ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ وہ جو ہاسپٹل میں نرس تھی، وہ نرس کہتی ہے، میں کرسچینس تھی،
ابن باز رحمہ اللہ اس حالت میں بھی مجھے دعوت دین کی تبلیغ دے رہے ہیں، دعوت کر رہے ہیں کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو، اس حالت میں بھی ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ طاقت کہاں سے آ رہی بھائی؟ یہ طاقت کہاں سے آ رہی؟ آج ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھیں، 30 سال 40 سال کیا گزرتے ہیں، جسم پورا بیماریوں کا مجموعہ مرکب بنا ہوا ہے، سر سے لے کر پیر تک بیماریوں سے گھرے ہوئے ہیں، چھوٹی عمر ہے لیکن ان کا جسم بھی کمزور ہے، روح بھی کمزور ہے۔ کیوں بھائی؟ گناہ یہ ہمارے روح کو خراب کرتے جا رہے ہیں، ہماری روح کو مقدر اور کمزور کرتے جا رہے ہیں۔ تو لہذا یہ دوسرا بڑا نقصان ہے گناہوں کا کہ یہ ہماری روح کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک تیسرا نقصان گناہوں کا وہ یہ ہے، اللہ کی آپ نافرمانی کریں گے، خالق کی نافرمانی کریں گے، مخلوق آپ کی نافرمانی کرے گی۔ خالق کی آپ نافرمانی کریں گے، اللہ کی مخلوق آپ کے ساتھ نافرمانی کرے گی۔ کیا مطلب بھائی؟ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں سلف صالحین سے ایک قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں کسی سلف رحمہ اللہ کا قول ہے، انی لاعصی اللہ فارا ذلک فی خلق دابتی وامراتی، کہتے ہیں کہ میں اللہ کی کوئی نافرمانی کر دیتا ہوں، کوئی گناہ کرتا ہوں، اور اس گناہ کا اثر میں اپنی سواری میں بھی دیکھتا ہوں، اپنی بیوی میں بھی دیکھتا ہوں۔ اس نافرمانی کی وجہ سے میری بیوی نافرمان بن جاتی ہے، اس نافرمانی کی وجہ سے میرے بچے نافرمان بن جاتے ہیں، اس نافرمانی کی وجہ سے میری سواری صحیح سے نہیں چل پاتی ہے۔ گناہ اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے، مخلوق آپ کی نافرمانی کرے گی۔ اس ضمن میں ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج کا یہ جو دور ہے نا، ماں باپ کی نافرمانی کا دور ہے۔ آج کا یہ جنریشن ہے، آج کا یہ جو زمانہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کا زمانہ ہے۔ کتنے نوجوان ایسے نہیں ہیں بھائی جو آج ماں باپ کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں؟ کتنے بچے ایسے نہیں ہیں جو ماں باپ کے ارمانوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں، ماں باپ کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا سبب بن رہے ہیں، انہیں دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے بھائی یاد رکھیں، جو اولاد ماں باپ کو اولاد نافرمانی کرتی ہے، ماں باپ کو دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، نہ ان کی دنیا اچھی گزرے گی، نہ ان کی آخرت اچھی گزرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ 2 گناہ ایسے ہیں دنیا میں ہی ان کی سزا دے دیتا ہے، آخرت میں تو ملنا ہی ہے۔ بہت سارے گناہ انسان کرتا ہے، آخرت میں اس کی سزا ملتی ہے ضرور، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں اللہ دنیا ہی میں اس کی سزا دے دیتا ہے۔ اس میں سے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، آپ اپنی زندگی میں ہی اس کی سزا پائیں گے۔ آج نافرمانی کر رہے ہیں آپ، کل کو آپ کی اولاد ہوگی آپ کی نافرمانی کرے گی، کل کو آپ کی اولاد ہوگی آپ کو تکلیف دے گی، آپ کی بات نہیں مانے گی۔ اللہ اکبر! میرے بھائی یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں کوئی انسان صف اول کا نمازی ہوتا بھائی، بڑا نیک ہے آدمی، بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اس کے بچوں کو آپ دیکھیں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا باپ میں اور بچوں میں۔ کیوں بھائی؟ ان کی اولاد کو آپ دیکھیں ڈرگس کی عادی بن چکی ہے، شراب کی عادی بن چکی ہے، ماں باپ کی بڑی نافرمان ہے۔ کیوں؟ صاحب سے اگر پوچھا جائے تو کہتے ہیں میں نے اپنی جوانی میں اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، آج میرے بچے مجھے وہ بدلہ دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آج جو ماں باپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں وہ قرض ہے آپ کا، آپ کی اولاد چکائے گی وہ قرض آپ کے ساتھ۔ آج جو سلوک ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ اپنا فیوچر لکھ رہے ہیں، مستقبل لکھ رہے ہیں، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ وہ کرے گی، یاد رکھیں۔ لہذا اپنے ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھیں، ان کو بوجھ نہ سمجھیں۔ یہ گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے۔ اسی طرح گناہوں کے اثرات میں ایک بڑا اثر وہ بھی ہے کہ گنہگار انسان اپنے انجام سے غافل رہتا ہے۔ گنہگار انسان اپنے انجام سے اس قدر غافل رہتا ہے اس کو اپنی ہلاکت اور اپنی بربادی کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی۔ یاد کریں آپ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم لوط یہ ایسی قوم ہے جو شرک میں مبتلا تھی ہی، لیکن اس کے ساتھ ان کے پاس ایک بڑی بیماری،
ایک بہت بڑی برائی ان کے پاس تھی، وہ کیا؟ ہم جنس پرستی، ہومو سیکس جس کو بولتے ہیں آپ، ہم جنس پرستی، یعنی لڑکا لڑکے سے اپنی خواہشات کو پوری کرتا، لڑکیاں لڑکی سے اپنی خواہشات کو پوری کرتی۔ یہ برائی لوط علیہ السلام کی قوم میں، اس سے پہلے کسی قوم میں یہ برائی نہ تھی، قوم لوط نے اس برائی کو ایجاد کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ کیسا عذاب بھائی؟ کیسی ان کی آزمائش ہوئی دیکھو آپ۔ اللہ نے خوبصورت جوانوں کی شکل میں فرشتوں کو نازل کیا، خوبصورت نوجوان لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ لوط علیہ السلام کے پاس جب آئے، قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا۔ لوط علیہ السلام کے پاس جب خوبصورت نوجوان آئے، نہیں معلوم تھا کہ یہ فرشتے ہیں، سمجھے کہ یہ مہر مہمان بن کر آ رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام کا دل غمگین ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ نبی تو اپنے مہمانوں کا مہمان نواز ہوتا نا، لیکن لوط علیہ السلام اندر سے غمگین ہو رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوم کی عادت انہیں معلوم ہے۔ قوم جس تھرڈ کلاس کیریکٹر کی جو قوم عادی تھی، معلوم تھا لوط علیہ السلام کو یہ اپنے نوجوانوں کے ساتھ کیا کریں گے، اس لیے لوط علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے۔ اور جب یہ خبر پھیل گئی کہ لوط کے پاس کچھ نوجوان خوبصورت آئے ہوئے ہیں، پوری قوم امنڈ کر آ گئی لوط علیہ السلام کے پاس، پوری بستی کے لوگ آ گئے۔ کہا اے لوط، ہمارے اور تمہارے جو مہمان ہیں ان کے درمیان سے آپ ہٹ جاؤ، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے مہمان بڑے خوبصورت ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لوط علیہ السلام نے کہا فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے لیے ان مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے سامنے دست درازی کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ لوط علیہ السلام اصرار کرتے رہے اور وہ لوگ بولتے رہے انک تعلم ما نرید، اے لوط تم تو جانتے ہو ہمارا ارادہ کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں تم جانتے ہو۔ اللہ اکبر۔ جو انسان اس لت میں مبتلا ہوتا ہے نا، اس کی غیرت مر جاتی ہے، اس کی شرم و حیا مر جاتی ہے، جو انسان اس لت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ، کہا کہ دیکھو اگر تمہیں اپنی خواہشات پوری کرنا ہی ہے، یہ میری نوجوان لڑکیاں ہیں، ان کو اپنی شادی میں لے جاؤ اور شادی کر لو ان سے اور اپنی ضرورت کو پورا کر لو۔ اتنا بے بس ہو گیا نبی کو ان لوگوں نے اتنا بے بس کر دیا تھا۔ کہا کہ یہ جو میری بیٹیاں ہیں ان سے شادی کر لو، ان سے ضرورت پوری کر لو، میرے مہمانوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان گناہ میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے، گناہ اس کو اندھا کر دیتا ہے، گناہ اس کو اس کے انجام سے غافل کر دیتا ہے۔ دیکھو آپ، جو عذاب کے فرشتے عذاب لے کر آئے ہوئے ہیں، ان کی قوم کے لوگ انہی کے ساتھ گندے ارادوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب لوط علیہ السلام اس قدر بے بس ہو گئے، فرشتوں نے کہا اے لوط انا رسول ربک، ہم کوئی نوجوان نہیں، ہم اپنے رب کے طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، اللہ کی جانب سے عذاب لے کر اترے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو اب ہلاک و برباد کرنے والے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے اپنے پر پوری بستی کو اٹھایا، آسمان کی بلندی پر لے گئے اور وہاں سے ان کو الٹ دیا، اور پھر پتھروں کی بارش اللہ نے نازل کر دی، اور ایک ایک پتھر پر اس انسان کا نام لکھا ہوتا، برابر وہ اسی انسان کو جا کر لگتا، ہلاک و برباد ہو جاتے۔ میرے بھائی، بتانا مقصود یہ ہے، انسان گناہ کرتے کرتے گناہ کی عادت میں اس قدر غافل ہو جاتا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میری ہلاکت سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، اذا رأيت اللہ يعطي العبد من الدنيا على معاصي ما يحب فإنما هو استدراج۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ ہم گناہ کر رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، سودی لین دین ہمارے پاس، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اللہ پھر بھی نواز رہا ہے، اللہ پھر بھی دے رہا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ خوش ہونے کی بات نہیں، افسوس کرنے کی بات، غم منانے کا مقام ہے۔ اگر آپ کو معصیت گناہوں کے باوجود بھی اللہ عطا کرتا جا رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے، ہو سکتا میرا بندہ اب توبہ کر لے، ہو سکتا میرا بندہ معافی مانگ لے، اللہ یہ ڈھیل دے رہا ہے، یاد رکھیں، اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے آئیں، اللہ سے توبہ کریں۔ یاد رکھیں، گناہ کا اثر یہ بھی ایک ہے کہ یہ انسان کو اپنے انجام سے غافل کر دیتا ہے، اور پھر اس کا انجام ہلاکت و بربادی ہے۔ اسی طرح
گناہوں کا ایک اور بڑا نقصان، جیسے ہم اور آپ جانتے ہیں نیکی کیا کرتی ہے، دوسری نیکی کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے۔ ایک انسان نیکی کرا، اس کے لیے ایک اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، 2 نیکیاں ہو گئی، اس کے لیے تیسری نیکی آسان ہو جاتی۔ ویسے ہی انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے لیے دوسرا گناہ آسان ہو جاتا ہے، تیسرا گناہ آسان ہو جاتا ہے، ایسے ہی کرتے کرتے وہ گناہوں کی زندگی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا بھائی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے انسان کو فحش کاموں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو عبادتیں انسان کو برائی سے روکتی ہے، ویسے ہی گناہ انسان کو نیکیوں سے روکتے ہیں۔ گناہ کرنے سے انسان نیکی نہیں کر پاتا ہے، ویسے ہی گناہ کرتے کرتے چلا جاتا ہے۔ اور سلف کہا کرتے تھے کہ دیکھو، اگر رات میں تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے عبادت نہیں کر پا رہے ہو تو صبح کی نافرمانیوں سے بچا کرو اپنے آپ کو، یعنی صبح میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہماری نافرمانیاں ہیں۔ اگر ہم نماز کو نہیں آ رہے ہیں، نماز کی توفیق نہیں مل رہی، دعا نہیں کر پا رہے ہیں اللہ کے سامنے، یاد رکھیں یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہے۔ گناہ اتنے ہمارے زیادہ ہو گئے، اللہ ہمیں نماز کی توفیق بھی نہیں دے رہا، نیکیوں کی توفیق بھی نہیں دے رہا۔ یہ گناہ کا اثر ہے اللہ کے بندو۔ اسی طرح گناہوں کے اثرات میں ایک بہت بڑا اثر یہ بھی ہے، گنہگار انسان سے ساری انسانیت نفرت کرنے لگتی ہے۔ اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں، ساری انسانیت اس سے نفرت کرتی ہے، اور پھر دنیا میں موجود ساری انسانیت اس کے لیے لعنتیں کرتی ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، جتنے لعنت کرنے والے ہیں سارے لوگ اس گنہگار انسان پر لعنت کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی یاد رکھیں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کسی سے محبت کرتا ہے، آسمان میں ندا لگاتا ہے، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ ویسے ہی نفرت جس سے اللہ کرتا ہے نا، اس کے لیے بھی اللہ ندا لگاتا ہے، اے جبریل فلاں بندے سے میں نفرت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے نفرت کرو۔ جبریل اس سے نفرت کر رہے ہیں، جبریل آسمان میں ندا لگاتے ہیں، فرشتوں تمہارا رب فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے نفرت کرنا۔ سارے فرشتے اس سے نفرت کر، اور پھر پوری دنیا میں ساری انسانیت اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک مخلص انسان، متقی انسان جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے دل میں ہمارے ایک الگ ہی احترام ہوتا ہے، ایک عزت ہوتی ہے۔ وہیں پر ایک گنہگار انسان جو فاسق اور فاجر انسان ہے، اس کے لیے گرچہ آپ سامنے اس کی عزت کر لیں، لیکن دل میں آپ کی اس کی عزت نہیں ہوتی، احترام نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ گناہوں کا اثر ہے اللہ کے بندو۔ لہذا اسی طرح گناہوں کے بے شمار اثرات ہیں۔ جو انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، اس کا اثر ایک یہ بھی ہے کہ اس کو حسن خاتمہ کی توفیق نہیں ہوتی، مرتا بھی ہے تو اس کا برا خاتمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کے اثرات میں ایک اثر یہ بھی ہے، اللہ اس انسان پر روزی روٹی کو تنگ کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے بچنے کا راستہ نکال دیتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان نہ۔ وہیں پر جو اللہ سے نہ ڈرے، گناہ اور معصیت کا ارتکاب کرے، اللہ اس کے رزق کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے بھائی گناہوں کے بے شمار اثرات ہیں۔ یاد رکھیں، گناہ بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، کبھی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں۔ جیسے کہتے ہیں نا، نیکی بڑی ہو کہ چھوٹی ہو، نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، ویسے ہی گناہ بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی ہماری آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنو اسرائیل کے 2 لوگوں کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ 2 بڑے دوست تھے، جگری دوست۔ ایک دوست اس میں ایسا تھا، بڑا نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اور دوسرا جو دوست تھا وہ گنہگار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا۔ اب وہ جو نیک آدمی ہے اس کے پاس دینداری ہے، لیکن یاد رکھیں دینداری کے ساتھ غرور نہیں ہونا، دینداری کا دینداری کے ساتھ عاجزی ہونا، انکساری ہونا، تب جا کر وہ اصل دیندار۔
دینداری کے ساتھ غرور نہ ہو، لیکن اس انسان کے پاس دینداری کے ساتھ غرور تھا۔ اس نے ایک جملہ کہہ دیا اپنے دوست سے، کہا کہ بھائی اللہ کسی کو معاف کرے نہ کرے، تیرے کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم کھا کر اس نے کہا، اللہ جسے چاہے معاف کرے کہ نہ کرے، لیکن اللہ تجھے تو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم کھا کر اس نے کہہ دیا۔ یہ بات اللہ کو اتنی ناپسند آئی، اتنی ناپسند آئی، آسمان سے اللہ نے کہا من ذا الذی یتألی علیہ، کون ہے جو میرے اختیارات میں دخل دیتا ہے اور قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین کہا، اللہ نے کہا کہ آج میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے اور تیری زندگی بھر کے سارے عملوں کو میں نے برباد کر دیا ہے۔ اللہ میرے بھائی، آپ دیکھیں اتنا چھوٹا سا جملہ انسان کی زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے انسان گناہ کو معمولی نہ سمجھے، گناہ کو پہاڑ جیسا اپنے اوپر محسوس کرے۔ عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے نا، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، ایک مومن انسان گناہ کو ایسا بوجھ محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اسے ڈر ہے کہیں پہاڑ گر نہ جائے اور وہ مر نہ جائے۔ گناہ کو ایسے محسوس کریں۔ وہیں پر ایک فاجر انسان گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی، ہاتھ کے اشارے سے اس کو ہٹال دیا، بھگا دیا۔ میرے بھائی یاد رکھیں، گناہوں کی انسانی زندگی پر دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس کی روح پر بھی، اس کے جسم پر بھی اور اس کی زندگی میں بھی گناہوں کے بے شمار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام کو زندگی بھر اس کی نافرمانی سے بچنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب سے جو بھی گناہ ہو گئے اللہ اس کے دربار میں آ کر اللہ ہمیں اس سے معافی مانگنے کی اللہ توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین جتنے ہمارے گناہ ہو چکے ہیں جان بوجھ کر انجانے میں، اللہ عزم کے ساتھ ارادے کے ساتھ جو کچھ اللہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اللہ ہم سب کی تو مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رکھ، کلمہ لا الہ الا اللہ پر، کتاب و سنت پر اور صحیح عقیدے پر زندہ رکھ۔ اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔